ساتھیو، اللہ کا دین وہی ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اس کی غلط تفہیم، غلط تشریح کر کے لوگ اللہ کے دشمن بن رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، رسول اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اور یہ بغاوت انسانوں کو مار دے گی، تباہ کر دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، جب آئے تمہارے پاس، جب تمہیں عطا کر دی جائے کتاب و حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس کی مدد کرنا اور ضرور اس کی نصرت کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، تو اللہ نے کہا تم نے اس بات کا اقرار لیا ہے، تم نے اس کا عہد لے لیا ہے، على ذلكم اسری، اس بات پر پختہ عہد باندھ لیا ہے پلے۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، کہا گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ اللہ نے محفل میلاد منعقد کی تھی، اللہ پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، ممن کذب علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہ تو اللہ نے ایک اقرار لیا تھا کہ ایک نبی ہے، اس کی موجودگی میں دوسرا نبی آتا ہے، یا اس نبی کی امت موجود ہے تو اس میں دوسرا نبی آتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، امت موجود تھی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کہا انکار نہیں کرنا۔ عیسائی تھے، اللہ کے رسول آئے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ تم نے انکار نہیں کرنا اگر نبیوں کے ماننے والے ہو، یہ اقرار میں نبیوں سے لے چکا ہوں۔ یہ تھی وہ بات جنہوں نے اس کو جشن عید میلاد پہ لگا کر سارے معاملے کو اپنے خلاف کر لیا ہے۔ کوئی نقصان ہمارا نہیں ہے، اور اسلام کی یہ اجنبیت اور یہ جو غرابت آپ دیکھتے ہیں نا کہ اتنے لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے پیغمبر کی زبان سچی ہے، پیغمبر کی بات سچی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا کما، اسلام اجنبی ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، یہ پھر اسی طرح غریب ہو جائے گا جس طرح پہلے اجنبی تھا۔ فطوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے ہی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، وسیعود کما بدا غریبا۔ اجنبی بہت کم لوگ، حقیقت پہ چلنے والے، اکثریت گمراہ، اور یہ سچی بات ہے۔ اگر میں ان کی مخالفت کر لوں، اللہ ان سے خوش ہے تو کیا نقصان ہے ان کا؟ اگر میں ان کے ساتھ مل جاؤں اور اللہ ان سے ناراض ہے تو کیا فائدہ ہے ان کا؟ یہ جنگ اللہ سے کی جا رہی ہے، یہ جشن عید انبیاء کے ساتھ، یہودیوں نے یہ جنگ کی، عیسائیوں نے یہ جنگ کی، اور یہ امت بھی یہ جنگ کر رہی ہے۔ اللہ سے لڑنے والا ناکام ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، تماشا بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے کیا ہے؟ کوئی جلے میں جلاواں گا، کوئی جلے میں جلاواں گا، میں تے آقا دا میلاد مناواں گا۔ یعنی یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے۔ انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام فائدہ مند ہے؟ میں نماز پڑھوں تاکہ کوئی تکلیف میں پڑے، مثال کے طور پر راستہ گزر رہا ہے، میں نماز شروع کر دیتا ہوں،
پیچھے راستہ کوئی نہیں، آگے راستہ ہے اور وہی میرے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ گزرتے ہوئے وہاں سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اب ٹھہرے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو جی؟ تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا؟ نماز فرض ہے یا نہیں؟ اللہ کی بندگی ہے یا نہیں؟ تکلیف ہو تو ثواب ہے؟ جی نہیں، یہی کام ہو رہا ہے۔ کوئی جلے میں جلاؤ، یہ تو خود زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے ساتھیوں، اسی طرح کی بے شمار دلائل۔ ایک مولوی کہتا ہے، بورڈ پہ پڑھا رہا ہے، کہتا ہے جشن عید میلاد النبی مستحب ہے، کوئی نہ منائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مستحب کام کیا جائے۔ بھائی دلیل؟ اور اللہ کے بندوں، کسی کام کو مستحب کب کہا جاتا ہے؟ یہ دین کی اصطلاح ہے۔ پسندیدہ کام کون سا کام ہے جی؟ توجہ ہے میری طرف؟ پسندیدہ کام کون سا ہے جی؟ جس کو اللہ کے رسول نے کیا، کرنے کا حکم دیا، آپ کے سامنے ہوا، آپ خاموش رہے، وہ پسندیدہ ہے۔ جس کو دنیا پسند کرے، دنیا اچھا کہے، دنیا اس پہ اپنے پیسے لگائے، وقت لگائے، توانائیاں لگائے، وہ اچھا ہو جائے گا جی؟ اس کو اچھا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین کام وہ کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے کرنے کا کہا، یا آپ کے سامنے ہوا، آپ خاموش رہے، وہ کام ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی میرے دوستو، آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیہ مبارکہ کی غلط تعبیر کر کے لوگ اللہ سے لڑ رہے ہیں، لوگ رسول اللہ سے لڑ رہے ہیں، لوگ اصحاب رسول سے لڑ رہے ہیں، لوگ اللہ کے ولیوں کی مخالفت کو پلے باندھ رہے ہیں، نعرے لگا کر، جھنڈے لگا کر، لہٹے لگا کر۔ ہم سے نہیں، ہم تو ان کی ہمدردی کر رہے ہیں کہ اللہ کے دشمن نہ بنو۔ محبت کے نام پہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے ان کے مرتبے کو آگے کیا، اللہ کے دشمن قرار پائے۔ محبت میں عیسائی تباہ ہو گئے، محبت میں یہ امت بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ جس نے کہا ہے حضرت علی اللہ ہے، اس نے بغض میں کہا یا محبت میں کہا؟ جس نے کہا حضرت علی مشکل کشا ہے، اس نے محبت میں کہا یا بغض میں کہا؟ مار دیتی ہے یہ۔ اسی لیے شرک کو بدترین ظلم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ یہ محبت کے نام پہ ہوتا ہے، اتنی شدید محبت کہ انسان کو رب کے برابر کر دیا، رب کے برابر، رب کی مخلوق کو رب کے برابر کر دیا۔ کسی نے درخت کو کیا، کسی نے پتھر کی مورتی بنا کے کیا، کسی نے قبر میں بابے کو دفن کر کے کیا، سب کو جناب برابر کرنا۔ اسی لیے کہا گیا یہ شرک بہت بڑا جرم ہے، تاکہ انسان اپنے والدین سے بھی محبت ایک مقرر اندازے تک کرے، ایک مقرر مقام تک، اس سے آگے نہیں۔ اللہ نے مکہ کے واسیوں کو کہا تھا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کا ذکر آبائکم، تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، دل میں اطمینان ہوتا ہے، اپنے بابا و اجداد کی کارنامے بیان کرتے ہو، سناتے ہوئے مطمئن ہوتے ہو، لوگوں کی توجہ کے طالب بنتے ہو، اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَکُمْ، کیا مطلب ہوا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو آبا و اجداد کا ذکر اتنا بڑھا دیتے تھے کہ وہ اللہ کے برابر کیا آگے کر دیتے ہیں، اور بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اتنا تو کرو، بلکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو میرے ساتھیو، 4 نصیحتیں، 4 وصیتیں جو پیغمبر اس دنیا سے جاتے ہوئے کر رہے ہیں، پلے باندھ لو۔ نہیں مانی تو آپ توہین رسالت کے مرتکب قرار پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ میں کسی کو کہوں نا گستاخ رسول، اس کا کھ نہیں بگڑتا۔ محبت رسول کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں یہ ڈگری پا لے کہ یہ شخص رسول اللہ کی محبت سے محبت کرنے والا ہے، رسول اللہ کے ہاں یہ مرتبہ پا جائے، وہ کامیاب ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں گستاخ قرار پایا، وہ تو مارا گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے، سخت ترین بیمار ہیں۔ آپ کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ بات
बीवियों ने कहना शुरू किया वो कमजोर दिल है, हजरत उमर को कहा जाए। आपने फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ा दे। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला रसूल पे खड़े हुए, तकबीर हुई, जमात खड़ी हो गई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रहा न गया, हिम्मत बांधी, कोशिश की। शदीद बीमारी में मुसलमानों पैगंबर की हालत को देखो, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं अब मारे जाओगे। ये मौलवी तुम्हें मरवाएगा, ये माशरा तुम्हें मरवाएगा, ये रहन सहन, ये राव रस्म तुम्हें मरवा डालेंगे। सुनो, इस बात को पल्ले बांध दो और पल्ले बांध लो, मरते हुए भी न छोड़ना होए। पैगंबर उठे, एक तरफ हजरत अली, एक तरफ हजरत तला, उनके कंधों पे वजन को डाला और कहा मस्जिद ले चलो। मोहम्मद मस्जिद जाना चाहता है, कदमों पे नहीं चल सकता, मस्जिद जा रहा है। अल्लाह का रसूल है, मस्जिद जा रहा है। सबसे ज्यादा जन्नत का हकदार है, जिससे रब राजी है, जो रब से राजी है, जो कायनात का अजीम तरीन इंसान है, इमामुल अंबिया है। मस्जिद जाना है और तू अपने कदमों पे चल के नहीं आता है, और तुझे फेसबुक से फुर्सत नहीं है ओए, और तुझे डरामे और तू दोस्तों से गप्पे लगाओ, और तू बातों में मशगूल हो जाओ, तुम बिस्तरे में पड़ा रहे। और ये नबी है अल्लाह का। फिक्र इस बात की, अल्लाह की कसम लोगों, पढ़ो हदीस, कंधों पे सहारा लिया, पांवों पे वजन नहीं था, लकीरें पड़ती है रास्तों पर, पांव घसीटे जा रहे हैं। जरा वो कैफियत सामने लेके आ। पैगंबर मस्जिद में जाते हैं और बिठा दिया जाता है अबू बकर के साथ। अबू बकर इमाम है, अबू बकर के इमाम अल्लाह के रसूल, और अबू बकर कौम के इमाम है। कदम जमीन पे टिकते नहीं हैं, वो घिसट रहे हैं, लकीरें पड़ रही हैं। अल्लाह के रसूल मस्जिद जा रहे हैं, और सोचो मुसलमानों, वो नमाज किधर गई जिसको कहा था सलातो कुर्रतु ऐनी, असलातो कुर्रतु ऐनी। ये एक वाकया मुसलमानों, पैगंबर ने नमाज को मस्जिद में जाकर अदा किया और बताया। वो कोई सरकार ऐसी नहीं है जो कहती है मैं ये मदीने पढ़ते हैं जी, ये एक वक्त में 70 जगहों पे होते हैं। ये दुनिया का झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। ये अल्लाह के रसूल हैं, और इनकी शिफात की बुनियाद पे हमारी कामयाबियां हैं। इनसे मोहब्बत करके हम निजात पा सकते हैं, इनकी इताअत इत्तिबा में हमारी कामयाबी है। और वो मस्जिद में जा रहे हैं, पांव घिसट रहे हैं। दो लोगों के सहारे पे, कंधे पे बाजू रख के ले चलो मुझे, ताकि मेरी उम्मत तक पैगाम चला जाए। हमारा नबी तो इस हाल में भी मस्जिद गया, वो कम अज कम हम अपने कदमों पे तो चल के जाए। और करीब की मस्जिदों को वीरान करके बैठने वालों, क्या जवाब दोगे रब को? और क्या जवाब दोगे? वो इनको आया नहीं आती जो मिलाद, जश्न ईद मिलाद के दलाइल देते हैं। वो पागलों, तुम्हें नमाज के दलाइल याद नहीं रहे। वो कौम ने नमाज छोड़ दी, जो पढ़ रहा उस बेचारे को पता ही नहीं सुन्नत क्या है, अल्लाह के रसूल ने कैसे पढ़ी। और मेरी तरफ तवज्जो है, मुझे पता है आपने मस्जिद फिर भी नहीं आना, क्योंकि आप शैतान के दोस्त हैं, आप शैतान से यारी करते हैं, सवाए इल्ला कलील चंद लोगों के। आपने नहीं पढ़नी और बाहर जाके कहना ये गुस्ताख है, हम मोहब्बत करते हैं। और वो नमाज पढ़ने में भी किसी मसले को इख्तलाफ है, और किसी के हाँ ये कोई है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, पढ़ ली तो खैर है, ना पढ़ी तो खैर है। कोई है? ये सुना है ना आपने कि बिस्तरे मर्ग पर भी नमाज माफ नहीं। ये इसलिए माफ नहीं कि कायनात के सुल्तान ने नमाज को तर्क नहीं किया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने नमाज को नहीं छोड़ा, रऊफुर रहीम नबी करीम ने नमाज को इस हालत में भी नहीं छोड़ा। जनाब वाला एक और सुनिए, हजरत आयशा कहती हैं आप पे गशी तारी है, आप बेहोश हैं, होश आता है। सबसे पहला सवाल, आए हाय, सबसे पहला सवाल कहते आयशा लोगों ने नमाज पढ़ ली, हाय हाय।
ہائے ہائے، لوگوں نے نماز پڑھ لی. کہا اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا پانی لے آؤ. پانی کے مشکیزے کو آپ پہ ہونڈیلا گیا تاکہ میری ہمت باندھے. پتا نہیں کس درجے کا بخار تھا. آج تو پیمانے ماپ لیتے ہیں. آپ اٹھے گر گئے، پھر بے ہوش ہو گئے. ہوش آتا ہے، پہلا سوال لوگوں نے نماز پڑھ لی. ہائے ہائے، تو جھنڈیے پوچھ لگائی ہیں گھر پر، بازار سجایا ہے کہ نہیں سجایا، جلوس پہ گیا ہے کہ نہیں گیا، دیگ چاول کی پکا کے تقسیم کی ہے یا نہیں کیا، تو پوچھ لوگوں سے. میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو جاؤں کہاں، کہوں تو کہوں کسے. آپ نے پھر بھی غور نہیں کرنا. اوے جوانوں، جوانیاں محمد پہ مار دو، عزت پا جاؤ گے. اور رسول اللہ کے احکامات کو گلے سے لگا لو، عزت پا جاؤ گے. اور نہ بغاوت کرو محمد الرسول اللہ سے، یہ ذلیلوں کا کام ہے، یہ رذیلوں کا کام ہے رسول اللہ سے بغاوت کرنا. اور محبت رسول کا حق ادا کرو اے جوانوں، اور تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. پانی منگایا جاتا ہے، ہڈیلتے ہیں، نبی اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں. یہ تیسری بار ہے نبی پہ غشی طاری ہو گئی. اللہ اکبر. او مسلمانوں، پھر اٹھے، کہا پڑھ لی، کہا انتظار ہو رہا ہے آپ کا. کہا پانی لایا جائے. پانی بہایا، کوشش کی، نبی نہ اٹھ سکے. کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے، آج محمد کو مسجد میں نہیں آیا جاتا. ہائے ہائے، اور تو نہیں آتا. ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے، آج محمد مسجد میں نہیں آ سکتا. مسلمانوں اور جوانوں، اور تمہیں اللہ کا واسطہ ہوئے، اگر تم ولادت رسول سے خوش ہو تو نماز کا خیال رکھو. اور تم نبی سے محبت کرتے ہو، کوئی قدر ہے تمہارے دل میں نبی کی، اور نماز کا خیال رکھو. اور اپنے گھروں میں عورتوں بچوں کو نماز کی طرف لگاؤ. کہتے ہیں یہ حالت ہی آپ نے فرمایا لوگوں نماز کا خیال رکھنا، محمد دنیا سے جا رہا ہے. ہائے ہائے لوگوں میں کیا کروں. کہا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ نماز کا خیال رکھنا، وہ نماز کا خیال رکھنا. وہ پوچھ اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، بتا نبی نے یہ کہا نہیں کہا. پوچھ اس سے. یا پھر پیغمبر یہ کہہ کر گئے ہیں میری پیدائش کے دن پہ لیٹیں لگانا ہو، تم جھنڈیاں لگانا ہو، بازار سجانا، اور تم نکلنا بازاروں میں، یہ کہہ کے گئے ہیں. یا یہ کہہ کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا. دوسری بات پیغمبر نے کہی، او لوگوں اپنے متحد لوگوں کا خیال رکھنا، اور اپنے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا ہوئے، اور اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھنا ہوئے، اور جو خود کھانا انہیں بھی کھلانا، اور جو خود پہننا انہیں بھی پہنانا، اور ان سے وہ کام نہ لینا جو وہ کر نہیں سکتے. اگر کرنا پڑ جائے تو ساتھ مل کے ان کے کام کرنا. یہ رسا کو پیغام دے رہا ہے اللہ کا نبی. 4 باتیں، اور ان 4 باتوں کو دیکھو پیغمبر کتنا اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں. یہ ہے عالمین کے لیے رحمت بن کے آنا. کمزور لوگوں کا خیال رکھنا. یہاں کمزور لوگوں کو جوتیاں ماری جاتی ہے، کہا جاتا ہے کمی کمین ہو کہ ہم سے باتیں کرتے ہو. اللہ اکبر. کہا لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا. وہ انہیں کھلانا جو خود کھاتے ہو، وہ پہنانا جو خود پہنتے ہو. ان سے وہ کام نہ لینا. اور یہاں کمزوروں کی عورتوں سے زنا کرتے ہو اور بے پاک ظالم ہو. ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فحاشی عریانی، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہو. تم لڑائی جھگڑے قتل و غارت کرتے ہو، تم بدماش بنتے ہو، لوگوں کے حق چھینتے ہو، اور تم
तुमने मरना नहीं, किसके उम्मती हो तुम? क्यों इस्लाम का नाम लेके काफिर हो जाओ, आजाद हो जाओ, बगावत करते हो नबी से? और तुम्हें अल्लाह का वास्ता हो लोगों, जो एक मुसलमान को कत्ल करता है गोया उसका ठिकाना जहन्नम में। मन कतल मैं यक्तुल मोमिन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम, और जिसने एक मोमिन शख्स को जानबूझ के कत्ल किया उसकी जज़ा जहन्नम है। और किसी मुसलमान को गाली देना गुनाह है, फिस्क है, वो फासिक है जो मुसलमानों को गाली देता है। सिबाबुल मुस्लिम फसूकन व क़ितालुहु कुफ्र, ये है ताजदार की बातें। जिसके नाम के झंडियां लगाते हो, देगे पकाते हो जालिमो, मोमिन को गाली देना फिस्क है, यहां मिंबर पे गालियां दी जाती है। उसे कत्ल करना कुफ्र है। किस रास्ते के राही बन गए हो? ऐसे गुंडागर्द लोगों की सोबतों में बैठ के तुम फख्र करते हो, उनसे मिल के तुम ये 300 के 4 बातें पल्ले बांध लो। नमाज नहीं छोड़नी, मुतहद लोगों के साथ एहसान का मामला करना है, ख्याल रखना है उन्हें। और ये तुम्हें नबी नसीहत भी कर गया है, वसीयत भी कर गया है। बताओ तो कायनात का ताजदार कहता है सबर करो आले यासर, सबर करो, इस्लाम पे गराबत है, अजनबियत है, जाओ हबशा की तरफ हिजरतें कर जाओ, निकल जाओ इन खित्तों से, इस्लाम की गराबत है। आज यही गराबत इस्लाम पे आ गई है। बात कर कहते जी आप जाएं, जी आपका काम नहीं है, आप जाएं, बस आपका रास्ता और ये हमारी महफिल, आप चले जाएं। ये गराबत है इस्लाम की, ये इस्लाम की गराबत है। मुसलमानों, नबी मक्का छोड़ रहा है, गार में छुप रहा है, तीरों तफंग लेके पीछे पड़े हैं, मार दो मोहम्मद को। इस्लाम की गराबत है ये, आज इस्लाम की गराबत है। कोई नहीं उठता इस्लाम के लिए। यहां अपनी जमीन के मरले के लिए तो दुनिया मरती देखी है, रसूलुल्लाह की आबरू के लिए कोई नहीं उठता। नमाज के तारकों के खिलाफ किसी का कोई ऐलान नहीं, बागियों के खिलाफ जो रसूलुल्लाह से बगावत कर रहे हैं, यह है इस्लाम की गराबत। मेरे बाप को गाली दे तो मुकाबले के मैदान सजते हैं, यह है इस्लाम की गराबत। पैगंबर के लाई शरीयत का इस्तेहजा, मजाक मेरे तेरे घर में होता है, कोई नहीं पूछता, कोई बात ही नहीं करता, जो करता है पागल करार पाता है। दोस्तों, अल्लाह का वास्ता है, इस बात को पल्ले बांध लो। अगर नबी से मोहब्बत करते हो, अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहते हो, कोई काम नहीं, एक नमाज का ख्याल रख लो पूरी तरह। ख्याल किस तरह कि अल्लाह के रसूल ने पढ़ी कैसे है, उस तरह पढ़नी है, सीखनी है नमाज और उसकी पाबंदी करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर रहम फरमाए।